جنت کی بات کرتے ہو، علی کے بغض میں جنت کی بات کرتے ہو، ارے بھائی مکان ہے ہی نہیں، چھت کی بات کرتے ہو، ارے دل میں بغض علی اور سر پہ جنت کا جنون، دل میں بغض علی اور سر پہ جنت کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد في مقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها
المحبوب صدق اللہ العلی العظیم. عزاداران سید الشہداء دوستداران علی بن ابی طالب علیہ السلام، عاشقان امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، خدا ہمارا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. جب تک ہماری سانسیں برقرار ہیں پروردگارا، اس دنیا میں مشن حسین کو، مقصد حسین کو آگے بڑھاتے رہے. آخرت میں حسین ابن علی کی شفاعت سے بہربند فرما. پروردگارہ جتنے مؤمنین چل کے فرش عزا میں تشریف لائے، خدایا چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. خدایا دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. مل کے خاندان عصمت پر بلند ترین صلوات. الحمدللہ ہم اور آپ نے اس عظیم المرتبت دعا کی تلاوت اور سماعت کا شرف حاصل کیا جو زمانے کے امام کے فراق میں پڑھی جانے والی دعا ہے. وقت کا امام دوران یوسف زہرا ہماری آنکھوں سے اوجل ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجل نہیں، بلکہ ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ اس امام کی زیارت کر سکیں. ابھی آپ نے تلاوت کیا کہ عزیز علی ان اری الخلق ولا ترى. مولا کس قدر مشکل ہے، گراں ہے میرے لیے، کس قدر گراں ہے میرے لیے. میری آنکھیں دنیا کی ہر چیز دیکھ سکتی ہے مگر یوسف زہرا تیری زیارت سے مشرف ہونے سے محروم. امام اسی زمانے میں اسی وقت اسی زمین پر موجود ہے. عزیز علی ولا اسمع، اور کہا کہ ہم سن نہیں سکتے، ہمارے کان کہ جو ہر آواز سن سکتے ہیں، اے یوسف زہرا تیری آواز سننے سے محروم. ہم نے دعا مانگی کہ اس حجت دوران کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، ہمارے قلوب کو ٹھنڈک ملے، اور یہ دنیا کی جو ظلم و جور سے بھر چکی ہے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما منعت ظلم و جورا، یہ جو ظلم و جور سے بھر چکی ہے دنیا، تاکہ وہ آئے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے. مولا یہ کائنات کا ہر فرد تیرا انتظار کر رہا ہے، کسی نہ کسی شکل میں دنیا کا ہر مذہب کا انسان تیرا انتظار کر رہا ہے. بالخصوص مستضعفین جہاں، مظلومین جہاں، اس وقت فقط تیری جانب نگاہیں لٹکی ہوئے کہ کب آئے گا وہ کہ ہمیں ظلم سے نجات دلائے گا. اور اس وقت جو دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، یقیناً یہ دعا پڑھنے کی دعا ہے. ہر جمعے کو پڑھے، جب موقع ملے پڑھے، اتوار کو پڑھے، ہر لمحہ پڑھنے کی دعا. یہ وہ دعا ہے حالانکہ مصائب ہے، عید کے دن پڑھنے کی فضیلت ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ عید کے دن شوق منانا، ماتم کرنا، اصل ماتم یہ والا ماتم ہے جو آپ ہمارے کچھ برادر سمجھتے ماتم کی وہ جا کے عزاداری کریں. اصل ماتم یہ ہے کہ ہم کیسے عید منائیں کہ یوسف زہرا ہمارے درمیان ہے. یہ دعا خود مصائب ہے، یہ دعا خود گریا ہے، یہ دعا خود ماتم ہے. عید کے دن اس دعا کی پڑھنے کی فضیلت بیان ہوئی. ایک باپ، ایک ماں اپنے جگر گوشے کو اگر عید کے دن نہیں پاتی، اگر وہ دیار غیر میں ہے تو ان کو شدت سے یاد کرتی. آج خوشی کے موقع پہ میرا بیٹا، میری بیٹی ہوتی تو میری خوشی میں جو ہے مزید اضافہ ہو جاتا، چونکہ وہ محبت کرتے ہیں نا اپنے بیٹے سے. آپ کے اپنے عزیز سے جب آپ محبت کرتے ہیں تو خوشی کے موقع پر یاد کرتے ہیں. اگر ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اگر خوشی کا موقع آئے، باپ بیٹا اور بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو خوشی کے موقع پر روتی ہے بیٹی، روتا ہے بیٹا، کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے. تو اپنے پیاروں کو خوشی میں بھی یاد
کرتے ہیں, غم میں بھی یاد کرتے ہیں. بتائے ایک مومن کے لیے امام زمانہ سے زیادہ کوئی پیارا ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے عید ہوگی کہ جب امام نہ ہو؟ چونکہ حکم خدا ہے, ائمہ اطہار کی سیرت ہے کہ ہم عید کو عید کی طرح مناتے ضرور ہیں, نیا لباس بھی پہنتے ہیں, عید کی نماز بھی پہنتے ہیں, لیکن دعائے ندبہ بھی پڑھتے ہیں, فراق میں گریہ بھی کرتے ہیں. یہ ماتم ہی تو ہے, گریہ تو ہے کہ یہ عید تب عید ہوگی, خوشی تب خوشی ہوگی جب ہمارے زمانے کے امام ہمارے درمیان. قرآن نے آواز دی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. قرآن نے جا بجا کہا نماز کیوں پڑھو؟ تقوی کے لیے. روزہ کیوں رکھو؟ آپ نے کبھی رمضان کا مہینہ روزہ رکھا؟ اس کا اینڈ کیا تھا اس آیت کا کہ روزے رکھو, اس سے پہلے بھی روزے فرض کیے گئے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ روزہ رکھنے سے تم متقی بن جاؤ. ایک ایک عبادت کا ہدف اور مقصد متقی بنانا ہے. قرآن آواز دے رہا, وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, وہی متقی ہے, اس کا دل متقی ہے جو شعائر اللہ کا احترام کرتا ہے. بے ادب انسان متقی نہیں ہو سکتا. شعائر اللہ ہے کیا؟ کن شعائر اللہ کی تعظیم کا حکم قرآن دے رہا ہے, کن شعائر اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کا حکم قرآن دے رہا ہے. اگر تم تعظیم نہیں کرتے ہو تو تمہارا دل قلب جو ہے وہ مومن نہیں ہے, وہ متقی نہیں ہے. وہ جس کا قلب متقی نہ ہو تو پھر وہ نماز, روزہ, حج, زکات کا فائدہ کیا بن جائے گا؟ کہا قرآن نے آواز دیا, کون ہے بھائی وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو قرآن نے کہا شعائر اللہ ہے؟ تو قرآن نے آواز دیا, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں یہ خدا کے شعائر ہیں, ان کی تعظیم کرو. پروردگارا یہ پہاڑی, یہ زمین, اس کی تعظیم کریں. کسی انسان کبھی کسی کی ذکر کرے, لیکن یہ تو پہاڑیاں ہیں, یہ تو مٹی ہے, یہ زمین ہے, اس کی تعظیم کرنے کا تو ان کو کہ شعائر اللہ ہے, یہ میری نشانیاں ہیں, ان کی تعظیم کرو. پہاڑی کی تعظیم کرو, مٹی کی تعظیم کرو. وہ پہاڑی کا ہے, پتھر ہے, پتھر ہے, چٹان ہے, اب تو کاٹ کے اس کو بالکل ختم کر دیا. وہ ریتیلی زمین, وہ مٹی, وہ پتھر, ان کی تعظیم کرے. کا یہ حکم پروردگار ہے. کیوں تعظیم کرے پروردگارہ؟ اس لیے تعظیم کرے یہاں پر ایک ماں دوڑی ہے, یہاں پر ایک ماں چلی ہے, فقط ماں کے چلنے پہ تعظیم کرے نہیں. نہیں, ماں کیوں چلی ہے؟ ماں ایک حجت خدا کو بچانے کے لیے چلی, وہ خود حجت خدا نہیں چلے. ماں حجت خدا, زمانے کے حجت خدا, اسماعیل علیہ السلام کو بچانے کے لیے پیاس لگی ہے, پانی تلاش کرنے میں دوڑی ہے. چونکہ حجت خدا کے بچانے کے لیے اگر کوئی سفر کرتا ہے, دوڑتا ہے, سعی کرتا ہے, تو ان کے قدموں کے آنے والے نیچے جو مٹی ہے وہ بھی اتنی محترم ہے کہ خدا اس کی تعظیم کو حکم دیتا ہے. اور جس زمین پر ایک حجت خدا کی پیاس بجھانے کے لیے عباس سے علمدار, فرات سے خیمگاہ تک چلے ہو, اس مقام کو کتنی تعظیم اللہ نے عطا فرمائی. عباس بھی تو پیاس حسین بجھانے کے لیے گئے تھے نا, تو وہ زمین بھی عرش معلّہ, کربلا معلّہ اسی لیے تو ہے. اچھا کہتے ہیں کہ ان کا نام کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے ہمیشہ چھوٹی سی چیز سے مثال دیا ہے. سمجھو, قرآن نے آواز دیا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اب چھوٹی سی اللہ تعالیٰ چھوٹی مثال دیتا ہے, عقل مندوں کے لیے سمجھنے کے لیے کافی. جب اتنی چھوٹی مثال میں چھوٹی بات اتنی محترم ہوتی ہے تو بڑی بڑی بات کا کیا کہنا, خود سمجھ جاؤ. اللہ نے آواز دی, اللہ اپنے والدین کے سامنے اف نہیں کہنا, اف تک نہیں کہنا. تو مجھے بتائیں, چونکہ اللہ نے قرآن میں صرف کہا اف نہ کرو, اف نہ کرو, باقی جو کچھ کہنا کہہ دو. اللہ نے تو صرف اف کی بات کی ہے نا بھائی, اف نہیں کرنا, باقی جو گالم گلوچ کرنا, جو بدتمیزی کرنی سب کر لو. آپ کو بتایا, دیکھو یہ چھوٹی سی مثال دے کے بتایا اف تک نہیں کرنا, تو پھر وہ بڑی باتیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. خود عقل سے کام لے لیں, اف تک
نہیں کرنا ہے تو بڑی بات تو پھر ناگوار ہے، چھوٹی بات۔ صفا و مروہ پہاڑی کی مثال دے کے سمجھایا کہ جہاں پر ایک ماں حجت خدا کو بچانے کے لیے دوڑی ہے تو ان کے قدموں کے نیچے آنے والی زمین کا حکم خدا دے رہا ہے کہ ان کی تعظیم کرو۔ یہ حکم خدا ہے، حکم خدا ہے اس لیے کہ نسبت حجت خدا سے ہے، وہ جس کی نسبت حجت خدا سے ہو جاتی ہے اس کی تعظیم کا حکم پروردگار دے رہا ہو۔ اور اسی طرح قرآن میں ایک اور مقام پہ کہا یہ جو جانور ہے نا، یہ جو جانور جس کو تم قربانی کے لیے مختص کر دیتے ہو، اس کی قرآن کی آیت بتاتی ہے اس جانور کی اب تعظیم ہے، یہ شعائر اللہ ہے۔ عرب میں لہٰذا جو جانور لے کے اونٹ لے کے جاتے تھے ان میں وہ اونٹ جو قربانی کے لیے مختص ہوتا تھا اس کو الگ کیا جاتا تھا۔ پتہ چلا کہ جانور بھی سارے برابر نہیں ہوتے، جانور بھی اگر جس کی نسبت خدا کی جانب کسی نبی کی جانب ہوتی ہے تو جانور کا بھی احترام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم ہر جانور کا احترام نہیں کرتے، اگر ذوالجلال کا احترام کرتے اس کی نسبت کی وجہ سے احترام کرتے، نسبت ہو تو احترام میں۔ ایک جانور، سارے جانور ابھی آپ کے پاس تھے لیکن آپ نے کہا یہ والا جانور اب اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اب حکم خدا ہے کہ اب یہ شعائر اللہ ہے، یہ جانور یہ اللہ کی نشانی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ بس تقوى القلوب، اس کا قلب متقی ہوگا جو ان شعائر کی تعظیم کرے گا۔ ابھی تو سارے جانوروں میں یہ بھی جانور شامل تھا، ابھی تو آپ نے نام نہیں لگایا تھا، نشانی نہیں لگائی تھی، جیسے نشانی لگائی اب یہ جانور باقی جانوروں سے منفرد ہو گیا۔ خدا کہہ رہا ہے تعظیم کرو، جانور کی تعظیم کرو۔ کیوں؟ نسبت جو حضرت ابراہیم سے، نسبت جو اسماعیل سے، خود وہ جانور نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے جناب ذوالجلال کی تعظیم، علم کی تعظیم کر رہے ہو، یہ تو وہ ذوالجلال نہیں ہے جو امام حسین کا ذوالجلال ہے۔ مجھے یہ بتاؤ یہ جو جانور تم نے قربانی کے لیے مختص کیا یہ وہی جانور ہے جو اسماعیل کے لیے آیا تھا؟ یہ وہی جانور ہے، یہ وہی جانور نہیں ہے، اس سے نسبت ہے، یہ کوئی اور جانور ہے، لیکن اس جانور کی اس جانور سے نسبت ہو گئی ہے۔ اس کی تعظیم شعائر اللہ میں سے اللہ اکبر، کہ جہاں کسی نبی کے بچانے کے لیے کوئی اور خاتون چلتی ہے تو ان کے قدموں کی مٹی محترم ہوتی ہے، جہاں پر خود حجت خدا موجود ہو۔ جنت البقیع جہاں پر کئی حجت خدا موجود ہے، جہاں پر ایک روایت میں خود فاطمہ زہرا کی قبر مطہرہ موجود ہے، تو مجھے بتائے کہ جب حجت خدا خود موجود ہو اس زمین کا کتنا احترام اور مقام ہوگا۔ آپ جا کے اس پتھر کو بھی ہٹا دیں وہاں سے، حجر اسود ایک پتھر ہے، اس کی کیوں تعظیم نکالو وہاں سے۔ آپ اس سے آگے جا کے ایک اور آپ نے باکس کے اندر ایک پتھر رکھا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ وہ ایک تو پتھر ہے اور پتھر میں بھی کیا ہے؟ ابراہیم کے قدموں کے نشان ہے، مقام ابراہیم ہے، نکالو اس کو بھی، کیونکہ تم تو تعظیم کے قابل نہیں ہو، تم تو تعظیم کیونکہ تمہیں خدا نے توفیق نہیں دی ہے، جو حکم خدا کے مطابق تم تعظیم نہیں کرتے ہو۔ ابراہیم کے قدموں کے نشان پتھر پر آ گئے تو وہ پتھر اتنا محترم ہے کہ خانہ کعبہ کے سامنے مقام ابراہیم کو رکھا۔ اور یہی اللہ کسی پتھر کو احترام کا حکم دیتا ہے تو نبی بھی جا کے چومتا ہے، اور کسی پتھر کو پتھر مارنے کو کہتا ہے تو نبی بھی پتھر جا کے مارتا ہے۔ یہ حکم خدا ہے، ہم تعظیم کرتے ہیں اس لیے کہ پروردگار کا حکم ہے۔ جنت البقیع جو 8 سوال ابھی گزرے تھے، یہ قیامت سے کم نہیں ہے۔ آپ نے جب زندگی میں اتنے ظلم کیے تھے تو کافی نہیں تھے؟ یہ دنیا میں جو ظلم اس قدر ہو گئے جناب سیدہ، خود جملہ ہے کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سر لیالیہ، اتنا بڑا جملہ کہہ کے سیدہ دنیا سے چلی گئی، یہ کافی نہیں تھا۔ ابھی چونکہ جناب سیدہ کے حوالے سے ہم جنت البقیع کا تذکرہ کرتے ہیں تو جناب سیدہ کے روزے کی زیادہ بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں خاص کر تشیعوں کے اندر روایت میں جناب سیدہ کی قبر کا نہیں معلوم ہے۔ آیت اللہ خمینی کے سامنے کسی نے جا کے کہا کہ آپ لکھ کے دے دیں، آپ سائن فرمائیں تاکہ ہمیں بلند آواز کریں جنت البقیع میں فاطمہ زہرا کی قبر، ان کے روزے کو تعمیر کیا جائے۔ آیت اللہ خمینی نے یہ نہیں کہا بلکہ کہا کہ جاؤ آیت اللہ البیقانی سے ملو
وہ جو لکھ کے دیں گے اس کی میں تائید کروں گا. یہ احترام ہے ایک مجتہد. امام خمینی بہت بڑا مقام ہے، لیکن وہ احترام بتاتے ہیں کہ ایک مجتہد کا مرجع کا احترام کیا ہے. وہ دوسرے مرجع کا کہا جائے آیت اللہ گلپیغانی سے ملے. وہ صاحبان گئے آیت اللہ گلپیغانی کے سامنے رکھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ توانا آواز ہو، تمام عالم اسلام کے پاس ہم یہ لے کر جائے، سب سے سائن کروائے. آپ ذرا اس کو سائن کریں کہ ہم جنت البقیع میں زہرا ایک مرضیہ کی قبر مطہر کے تعمیر کے لیے ہم آواز بلند کرنا چاہتے ہیں. آیت اللہ گلپیغانی نے کہا میں نہیں لکھ سکوں گا، میں سائن نہیں کر سکتا. جناب سیدہ کی جناب سیدہ کے مسائل میں سب سے بڑے مسائل تو یہی ہے کہ جناب سیدہ کی قبر کا نہیں معلوم. میں کیسے مختص کر سکتا ہوں وہاں پر قبر ہے؟ آج بھی کائنات میں لوگ پوچھیں گے، سوال کریں گے، اتنی محترمہ کہ جس کے لیے رسول استقبال کرتے تھے ان کی قبر کا کیوں نہیں معلوم ہے؟ یہی تو مسائل ہے. یہ مسائل زہرا ہے. آپ مختص کریں گے کہ جناب سیدہ کی قبر جنت البقیع میں ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جناب سیدہ کے بڑے مسائل میں، کیونکہ آپ کی وصیت تھی کفنی باللیل دفنی باللیل غسلنی باللیل. رات میں غسل دینا علی، رات میں کفن پہنا دینا علی، رات میں دفنا دینا علی، کسی کو خبر نہ ہو. وہ جو آپ روایت کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے 40 قبریں بنائی، یہ سب ہے تاکہ آج ہمیں پتہ چلا. ہمیں شاید یہ بات، اگر یہ داعش، یہ زمانے کے یزید اگر یہ نہ آتے تو شاید ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ اس کا راز کیا ہے، کہ علی نے کیوں قبر چھپائی تھی، کیوں جناب سیدہ کی قبر آج تک چھپی ہے، آج تک چھپی ہے کیوں؟ یہ داعش جب شام میں پہنچی، انہیں مزارات کو مسمار کرنا شروع کر دیا، تو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے وہ عظیم المرتبہ صحابی، وہ صرف علی کے نہیں بلکہ رسول اللہ کے صحابی گزرے، حجر بن عدی، ان کی قبر کو مسمار کیا، ان کو قبر سے نکالا، ان کی بحرمتی کی. تو یہ وہ لوگ تھے، جانتی ہیں جناب سیدہ، جانتے ہیں علی مرتضیٰ کے کس قدر بغض ہے علی سے، لہذا ان کی قبر چھپائی گئی. اور جناب سیدہ کے بارے میں ہمارے تشریحوں کے اندر روایات یہی کہتی ہیں کہ جنت البقیع ایک روایت کے مطابق ہے، ایک روایت خود حجرہ رسول اللہ ہے، ایک روایت کے مطابق اس منبر رسول اور روضہ رسول کے درمیانی جگہ پر جو جنت کا ایک ٹکڑا ہے وہاں پر اب جناب سیدہ کی قبر ہے. قبر کا نہیں معلوم ہے، اور یہی تو مصائب ظاہرہ ہے. لیکن اس قبر جنت البقیع میں مقدس ہستیاں ہیں. آج مسلمانوں سے میں کہہ رہا ہوں، میرے مسلمانوں، کیوں ہر بات کو تشیع کے مقابلے میں آگے چھوڑ دیتے ہو؟ کئی علماء سے میری مفتیان کرام سے رابطہ، وہ کہتے ہیں کہ افسوس ہوتا بڑا، صرف یہ کہ ضد میں آ کے ہم نے اہل بیت کو چھوڑا ہوا ہے. جب علی کا نام آتا تو ہم کسی صحابی کا نام کا تذکرہ کرتے ہیں. کیوں ضد میں لے کر آتے ہیں؟ علی تمہارا بھی ہے، اہل بیت تمہارے بھی ہیں، لیکن تم کیوں سمجھتے ہو کہ یہ شیعوں کے ہیں، اور جب بھی بات ہوتی ہے تو تم مقابلے میں لے کر آتے ہو؟ یہاں جو جنت البقیع کی بات ہوئی ہے، شیعوں کا مسئلہ ہے. آج کوئی بھی مسلمان، وہ مسلمان جو اس کا قائل نہیں ہے کہ کوئی قبر بنانا چاہے، قبر میں تختی لگانا، اس کا قائل نہیں، اس سے جا کے پوچھو تم نے اپنی ماں باپ کا قبر کیوں بنایا. جن افراد کا جو عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی قبر بنانا بدعت اور شرک ہے، انہی کی قبریں بنی ہوئی، انہی کے تختیاں بھی لگی ہوئی ہیں. آپ نے ایک قبر کبھی بہت عرصے بعد 30 سال بعد ایک قبر کی تصویریں واٹس ایپ میں چلی جب ایران نے حملہ کیا اسرائیل پر. ایک قبر کو دکھایا گیا، اس کی تختی بھی لگی. وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا قبر بنانا یہ مسمار کرنا چاہیے، شرک ہے، بدعت ہے، اسی لیے جنت البقیع کو ڈھایا تھا. تو تم نے اپنی قبریں کیوں بنائی؟ اپنی قبر کو محفوظ کیوں کیا؟ میں یہ کہتا ہوں تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے. کوئی چاہے گا خود جنت البقیع میں صرف اہل بیت ہے، نہیں، وہاں پر امہات المومنین کی قبریں بھی ہیں. آج کوئی مسلمان اٹھا کے دیکھے کسی بھی مسلمان کو، کہیں گے آپ کسی ام المومنین کی قبر کو بلڈوز کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو پسند کریں گے کہ کوئی بلڈوز کرے؟ وہ کبھی نہیں چاہے گا. صحابہ کرام، بدر کے صحابی شہداء وہاں موجود ہیں، اور کہ وہ زخمی جو لائے گئے تھے ان کی شہداء کی قبریں وہاں موجود ہیں. واقعی ہرہ میں جو شہید ہوئے مدینے کے صحابہ کرام، ان کی قبریں وہاں موجود ہیں. تیسرے خلیفہ کی بھی قبر وہاں موجود ہے. حضرت عباس علمدار کی والدہ حضرت ام البنین کی قبر وہاں موجود ہے. حضور کی جو مشہور کرتے ہیں ہدایت، جنہوں نے دودھ پلایا، معروف ہے، حضرت بی بی حلیمہ کی قبر وہاں موجود ہے. تو ان سب
کی قبریں ڈھائیں گے. ایک شیعوں کا تو مسئلہ نہیں ہے. جنت البقیع میں جنت البقیع شیعہ بنائیں گے. سب مسلمانوں کو بنانا چاہیے. آئے سب لوگ آئے, سب کے مقدسات وہاں پر, سب کے لیے محترم ہے وہ ہستیاں وہاں پر. تو جب مسلمان متحد نہیں ہوں گے, اتحاد نہیں کریں گے, تو یہ اسی طرح ہوتا رہے گا. کون تھے یہ آل سعود کی جنہوں نے یہ جنت البقیع کو مسمار کیا؟ ایک فتویٰ لے کر آئے, اس فتوے سے پہلے بھی انہوں نے مسمار کیا. جنت البقیع کے مسمار کرنے سے پہلے کربلا معلیٰ پر حملہ کیا, اور کربلا معلیٰ میں 16,000 زائرین سید الشہداء کو قتل کیا. یہ آل سعود. آئے مسلمانوں ذرا تحقیق تو کریں. تو یہاں ابھی پروگرام ہوا نیو رجویہ کے سامنے, تو وہاں جب ٹینٹ لگ رہے تھے تو وہاں لوگوں نے آگے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ میں کہا یہ جنت الانعام کہا یہ کچھ نہیں ہوا ایسا واقعہ, یہ کوئی ایسا واقعہ ہم نہیں مانتے اس بات کو, ہو ہی نہیں سکتا ایسا. اب اندازہ لگائے آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ایسا نہیں ہوا تو اس زمانے میں کیا ہوا ہوگا. خدا را اس وقت جو ہے وہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ عمار یاسر کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. یہ ایسے پروپیگنڈے, امیر المومنین کے لیے ایسا پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ شہادت کے بعد لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ مسجد میں کیا کرنے گئے. لوگ پروپیگنڈے کا شکار ہوتے, اور وہ کیا ہمارے اپنے بھی شکار ہو جاتے, اپنے لوگ بھی شکار ہو جاتے. تو اس وقت اتنا پروپیگنڈا ہوتا تھا کہ امیر المومنین کے بارے میں کوئی یہ خیال کرتا تھا وہ نماز کیوں پڑھتے ہیں, ان کا مسجد سے کیا تعلق ہے. تو وہ پروپیگنڈا آج بھی ہو رہا ہے. اس وقت دنیا جو جس ڈگر میں چل رہی ہے, ہم احترام کریں, رسپیکٹ کریں ان مراجین عظام کا, کہ جن کے احکام سے, جن کی وجہ سے آج شام کے اندر زینب کبریٰ کا روزہ محفوظ ہے. ہم تو وہ ہیں کہ ہمیں جنت البقیع مسمار کر دیا, جنت المعلیٰ مسمار کر دیا, ہم بیٹھ کے ہر سال مناتے ہیں. یہ اعلان بھی ہوتا ہے ہر سال ہم جنت البقیع کیوں منائیں گے, ہر سال کیوں منائیں گے, انعام جنت البقیع کا دن کیوں منائیں گے؟ کیوں نہ ہم ان کو تعمیر کرنے کی بات کرتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنائیں کہ ہم جا کے تعمیر کر سکیں؟ ہم ہر سال یہ غم مناتے رہے. خدا نہ کرے جو داعش کو لے کے آیا گیا تھا, یہی آل سعود جس طرح برطانیہ جن کو پلانٹ جو ہے برطانیہ کے خلافت اور عثمانیت کو ختم کرنے والے آل سعود ہے. آئے مسلمان تحقیق تو کریں, خلافت عثمانیت کو کس نے ختم کیا تھا؟ آل سعود نے ختم کیا. آگے تحقیق کریں کون ہے یہ لوگ, یہ پلانٹ ہے ایسا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شام میں جب یہ داعش آ کے انہوں نے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے روزے تک جب ان کے راکٹ آنے لگے, تو اگر یہ حزب اللہ نہ چاہتے ہیں, اگر یہ لشکر ہمارے جو شیعہ نے ادھر کرا حشد الشعبی جو عید اللہ سستانی کے حکم پر گئی, اگر یہ لوگ نہ جاتے وہاں پر تو نعوذ باللہ ایک اور انہدام بناتے ہیں. ہم تو انہدام بنانے کے قابل ہیں. ہم کہتے ہیں چلو وہ بھی روزہ نعوذ باللہ جو ہے انہوں نے ختم کر دیا داعش نے, اب ایک اور دن بھی منانا شروع کر. وہ پھر کربلا اور آئے, انہوں نے سارا عراق تقریباً قبضہ کیا, پھر کہا کہ اب ہمارا اصل ٹارگٹ کربلا اور نجف ہے, ان روزوں کو ختم کرنا ہے. اگر وہاں پر یہ مجاہدین آگے بڑھ کے مقابلہ نہ کرتے, اگر یہ مقابلہ یہ مراجعین حکم نہ دیتے, حشد الشعبی حزب اللہ یا دیگر جو لشکر ہے ولی امر المسلمین کے حکم پہ نہ جاتے, تو آج ہم پھر 3-4 دن اور مناتے. ہر سال جس طرح ہم اعلان کرتے ہیں نا, ہر سال منائیں گے یہ دن. کیوں منائیں گے؟ ہر سال نہیں منائیں گے. اگلے سال تک خدا ہمیں توفیق دے, ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم خود جائیں اور تعمیر کریں. تو یہ جو مراجعین ان کا احترام کریں, انہوں نے ان روزوں کو بچایا. اس وقت چونکہ ایسی سچویشن کیوں کی نہیں تھی, لیکن جب انہوں نے وہی کام کرنا چاہا جو جنت البقیع کو مسمار کر کے داعش نے کہا ہم زینب کبریٰ کے روزے کو ختم کر دیں گے, تو وہاں آگے بڑھا نہیں. اب ہم وہ لوگ نہیں ہیں, ہم ایک بار پھر شام اور کوفہ ہونے نہیں دیں گے. ہم آگے بڑھے, آگے شہادتیں دی انہوں نے, روزے زینب کبریٰ کو محفوظ کیا, پھر کربلا کی جانب چلے, وہاں حشد الشعبی کا لشکر آگے بڑھا, کربلا بھی معلیٰ کو بھی بچایا, قاذمین کو بھی بچایا, نجف اشرف کو بھی بچایا. یہ ہم اور آپ نے بچانا ہے, خدا نے آگے نہیں بچانا ہے. ہم سمجھتے ہیں خدا کی ذمہ داری, نہیں, خدا آج تک نہیں بچاتا آگے. خدا دیکھتا ہے کہ میں نے آپ کو پیدا کیا, اگر آپ اپنے آپ کو اس مقام تک لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس قابل خود بنے کہ آگے بڑھیں اور بچائیں. اگر خدا کو بچانا ہوتا تو جنت البقیع کو بھی بچاتے, جنت المعلیٰ کو بھی بچاتے, کیونکہ اس وقت ایسے لوگ نہیں تھے, نہیں بچا سکے. آج ہم اور آپ یہ بات نہ کریں کہ ہم جو ہے وہ ان ایام کو مناتے رہیں گے, نہیں, ہم اس قابل ہو جائیں.
ہم اس قابل ہو جائیں اگر کوئی میری آنکھ سے دیکھنے کی وجہ اس کی آنکھ نکال دیں کہ روزے کی طرف کوئی دیکھے, ہم اپنی جانیں قربان کریں گے. ہم وہ دن آنے نہیں دیں گے کہ جس طرح شام اور کوفہ کے زمانے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام پر وہ دن آئے. بس اپنے آپ کو اس قابل بنائیں, اپنے آپ کو مضبوط بنائیں. اب فکری اعتبار سے آپ کا فکر بلند ہونی چاہیے. آپ پروپیگنڈوں میں نہ آئے لوگوں میں. یہ جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں نا, جس طرح اپنے لوگ بھی پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں, انہوں نے جنت البقیع کو نہیں بچایا, مسجد نبی کو مسمار کروایا تھا جب یزید نے واقعی حملہ میں حملہ کیا تھا, اس وقت گھوڑے بنوائے تھے. تو یہ کہاں آج جا کر کے مسجد اقصیٰ کو بچائیں گے؟ کس نے بچانا ہے؟ مسجد اقصیٰ کو ہم اور آپ نے بچانا ہے. مسجد اقصیٰ کسی فرقے کا نہیں ہے, وہ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا. وہیں پر امام زمانہ آئیں گے, حضرت عیسیٰ کو نماز پڑھائیں گے. اس جگہ کو ہم نے محفوظ کرنا, اس جگہ پر ہم نے جا کر مسجد اقصیٰ کو محفوظ کرنا. وہاں سے معراج ہوئی رسول اللہ کی. تو یہ مت کہیے کہ ہمارا نہیں ہے, مسجد اقصیٰ ہماری نہیں ہے. لہذا اس طرح کے پروپیگنڈوں میں خبردار مت آئیے اور اپنے فکر کو بلند کریں. اس زمانے میں کربلا کا جو واقعہ پیش آیا, ہماری فکریں نہیں تھی. اس زمانے کے لوگوں کی فکر کم تھی. لوگ پروپیگنڈے میں آتے تھے, بھائی مفتی اعظم نے فتویٰ دیا نعوذ باللہ کہ حسین نعوذ باللہ واجب القتل ہے, اس لیے کہ اس زمانے کے خلیفے کے خلاف آواز اٹھائی. لوگ اتنے بیوقوف تھے, اتنے جاہل تھے, ان کے پروپیگنڈے میں آ گئے اور لوگ حسین کو قتل کرنے کے لیے آ گئے. آج ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج کوئی ایسا پروپیگنڈا کرے اور آپ اس کے پروپیگنڈے میں آئے اور آپ کہیں گے ہاں یہ صحیح کہہ رہا. نہیں, اگر آج بھی آپ کی فکر بلند نہیں ہوئی تو ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا جو امام حسین کو قتل کرنے کے لیے سب سامنے آ گئے. اللہ اکبر. بس گفتگو تمام ہو گئی. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. ان شعائر کا احترام وہی کرتا ہے جن کے قلب متقی ہوتے ہیں. جو رسپیکٹ کر کے احترام کرتا ہے نا, یہ احترام نہیں کا. ہر کسی کو توفیق نہیں ملتی ہے احترام کرنے کی. وہ ہر کسی کو شرک اور بدعت اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں. احترام, آداب, ایک ادب ہے, ایک احترام ہے, تعظیم ہے. ادب کیا ہے؟ آپ جھک کے سلام کر رہے ہیں آدمی کے احترام کا پہلو. احترام, رسپیکٹ کیا ہے؟ اس کے اصل ہدف کو پہچاننا ہے. علم کا احترام کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ علم وہ علم جو سید الشہداء نے عباس علمدار کیا. عباس علمدار سید الشہداء کے اس لشکر کے علمدار ہیں کہ آپ خیمے سے مقتل اور فرات تک گئے ہیں ایک حجت خدا کی پیاس بجھانے کے. آپ کا مقام بہت بلند. میں نے کہا نا کہ چھوٹی سی مثال دی, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. کہ جو حجت خدا کو بچانے کے لیے غیر معصوم خاتون ہے, وہ معصوم نہیں ہے لیکن حجت خدا کو بچانے کے لیے دوڑی ہے, تو وہ زمین جہاں ان کے پاؤں لگے وہ محترم ہو گئے. تو عباس علمدار, جب عباس علمدار نے آواز سنی نا, بچوں کی العطش کی صدائیں جب سنی, عباس علمدار سید الشہداء کی بارگاہ میں آتے ہیں. کہا مولا, مولا مجھے اس نے جہاد دیجیے. بچے بلک رہے ہیں شدت پیاس میں. امام حسین نے کہا عباس تو میرے لشکر کا علم بردار ہے. کتنی ڈھارس ہے حسین کو عباس کی وجہ سے, کس قدر عباس علمدار پر آپ کا اعتماد ہے. عباس آپ علم بردار ہیں میرے لشکر کے. جب سب شہید ہونے لگے تو عباس علمدار نے کہا مولا وہ لشکر کہاں رہ گیا جس کا میں عباس علمدار. ارے وہ عباس کے جسے شب نماز شب میں امیر المؤمنین نے کربلا کے لیے مانگا تھا اللہ کی بارگاہ سے, حسین کی حفاظت کے لیے جس کو مانگا تھا, آج وہ حسین کی حفاظت کے لیے آ رہے ہیں بار بار. لیکن سید الشہداء بار بار کہے عباس تو میرے لشکر کا علم بردار. جب تک تو زندہ ہے بیویاں بہت اعتماد کے ساتھ ہیں, زید و کلثوم بہت اعتماد کے ساتھ ہیں. لیکن عباس جب آخری بار دیکھا کہ ایسی سفارشی کو لے کر آئے, ارے وہ سینے پر سونے والی سکینہ جب وہ قریب لے کے آئی, نہ جانے حسین نے کہا ہوگا ابا اے سکینہ ابھی تو چچا کو لے کے آ رہی ہو, جب تمانچے لگیں
جب ایک مرتبہ جناب سکینہ کو لے کے آئے، حسین نے اجازت دی، زینب کبریٰ ام کلثوم کی بارگاہ میں آئے، اجازت مانگی ہے۔ علماء بیان کرتے بی بی فرماتی عباس رک جائیے، ایک مرتبہ بی بیوں کو جمع کر کے کہتی ہو بی بیوں مدینے سے نکلتے وقت میں نے وعدہ کیا تھا تمہاری چادروں کی حفاظت، لیکن اب وہ محافظ چادر جا رہا ہے۔ عباس جب اس مرتبہ مقتل کی جانب چلے، جناب سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، چھوٹے چھوٹے کوزے بی بی سکینہ فرماتی ہے اے بچوں ابھی میرے چچا عباس پانی لے کر آئیں گے، میں سب کو سیراب کروں گی۔ ایک مرتبہ حسین نے حضرت علی اکبر سے کہا دیکھو تو عباس علمدار کی جانب دیکھ کے بتاؤ۔ ایک مرتبہ عباس نے پانی بھرا، مختصر کروں واپس جب آنے لگے، ایک مرتبہ ایک ظالم نے سوار کیا، عباس کا شانہ کٹ کے زمین پر گرا، عباس نے دوسرے ہاتھ میں علم کو تھاما، ظالم نے دوسرا ہاتھ بھی پکا کر دیا۔ عباس چاہتے آخری تمنا ہے کہ کسی طرح خیمے میں پانی پہنچے، ظالم نے ایک ایسا تیر مارا، خیمے مرتبہ مشکل چھدا پانی زمین پہ گرا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ عباس نے مقتل سے ایک مرتبہ خیمے سے رخ مقتل کی جانب کیا، چاروں طرف سے حملہ ہوا، تیروں کی بارش ہونے لگی، ایک تیر آ کے عباس کی آنکھ میں لگا، خون اتنا آیا، ایک آنکھ میں خون آیا ہے۔ عباس تیر کیسے نکالے، ہاتھ دونوں کٹ چکے تھے، عباس نے سر کو جھکایا، اپنے گھٹنوں کے درمیان تیر کو پھنسایا، ابھی قریب تک کھینچ لیتے، کسی نے ظالم نے گرز سے عباس کے سر پہ وار کیا، عباس کا سر شکافتہ ہوا، عباس زمین پہ آئے۔ بس آخری جملہ کرو، جب عباس نے آخری سلام علیکہ من السلام، حسین بلند ہوئے، الان کا سمجھ ہے اور میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس کے قریب آئے، میں مختصر کر رہا ہوں، عباس کے سر اقدس کو اپنی گود میں لیا، ایک مرتبہ جناب عباس فرماتے آقا حسین میری ماں نے کہا تھا میں دنیا میں جب آیا پہلی زیارت آپ کے چہرے کی کی تھی، مولا میں کیا کروں، ایک آنکھ میں تیر لگا، ایک آنکھ میں خون گیا، میں کیسے زیارت کروں، آخری زیارت کی تمنا ہے۔ حسین نے مرتبہ اپنی آواز سے خون پہ صاف کیا، عباس نے چہرے حسین کی زیارت کی ہے۔ اللہ اکبر، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ لعنة الله على القوم الظالمين الذين ظلموا وَيَوْمَ الْقَيَامَةِ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين، سب مل کے حسین کی بات کرو، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى